الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، 2-3 جمعہ ہو گئے آپ حضرات کی خدمت میں مستقل ایک عنوان کے تحت میں بات ہو رہی ہے، اور وہ قرآن کریم کی 8 آیتیں ہیں، بلکہ 10 آیتیں ہیں جس میں 8 صفات ہیں. تو اس میں سے 3 صفات کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہ 4تھی صفت ہے. اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس جمعہ بھی اس کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنا ہے. پہلی صفت اس میں ایمان کی تھی کہ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ. دوسری صفت تھی اس میں ہم فی صلاتہم خاشعون کہ اپنی نمازوں کو خشوع والے بناؤ. اور تیسری صفت تھی ہم علی صلواتہم یحافظون کہ اپنے پورے نمازوں کی حفاظت کرو. یہ 3 صفات تو ہو گئے، یعنی ایمان اور نماز میں خشوع خضوع اور 5 نمازوں کی پابندی، یہ 3 صفات ہو گئے. اب 4تھی صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ 4تھی صفت یہ ہے کہ ایمان والا جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ اپنے آپ کو لغو کاموں سے، بیکار کی چیزوں سے جس میں اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ اتنا بڑا سبق ہے اور ایسی بڑی ہدایت ہے اللہ کی جانب سے کہ اگر ہمارے مسلمان اور ایمان والے صرف یہ ایک بات پر عمل کر لیں کہ بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو دین اور دنیا کے اندر میں سکسیس ہو جائیں. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. ایسا فارمولہ ہے، چونکہ اللہ نے بتایا ہے تو یقیناً اللہ جانتے ہیں کہ انسان کہاں برباد ہوتا ہے، کہاں جو ہے اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے، کہاں دنیا خراب ہوتی ہے. یہ انسان کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ نے اس کے لیے بہت اہم زندگی گزارنے کے اصول اور قاعدے اور ضوابط بنائے، رولز بنائے کہ کیسے ان رولز کو فالو کر کے ہم ایک سکسیس انسان بن سکتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو اس میں سکسیس ہونا ہے، اس میں سکسیس ہونا ہے، میں ایک سکسیس ٹریڈر بننا چاہتا ہوں، میں ایک سکسیس بزنس مین بننا چاہتا ہوں، میں ایک سکسیس جو ہے پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں، میں یہ اس میں سکسیس ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم انسانیت میں کیسے سکسیس بنو گے. تو اس کے لیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم نے انسانوں کو بنایا ہے تو اس میں سکسیس ہونے کے لیے یہ سارے رولز ہیں جسے آپ کو فالو کرنا ہے.
تو اس میں سے 3 رول تو میں نے ذکر کر دیے۔ پہلا جو ہے ایمان ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اور پھر جب ایمان لانے والے ہو گئے، یعنی یہ کہ وہ مسلمان بن گئے، ایمان والے بن گئے، جیسے آپ، میں، ہم سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو اب دوسرا کام کیا ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت، ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ 5 نمازوں کی حفاظت۔ اور پھر تیسرا کام کیا ہے، ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو 5 نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں ان کے اندر میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنا، ایسے ہی نمازیں نہیں پڑھنا بلکہ خشوع خضوع والی نماز پڑھنا۔ صرف نماز مطلوب نہیں ہے، نماز کی حفاظت بھی مطلوب ہے اور نماز کے اندر میں خشوع اور خضوع بھی مطلوب ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں بھائی، اور لوگوں کو بتائیں بھی۔ صرف نماز ہی نہیں چاہی جا رہی ہے بلکہ نماز کی پابندی بھی چاہی جا رہی ہے اور نماز کا خشوع اور خضوع بھی چاہا جا رہا ہے۔ یہ ایمان، پھر اس کے بعد میں نماز کی پابندی، پھر اس کے بعد میں نماز کے اندر میں کوالٹی کو پیدا کرنا۔ اب اس کے بعد میں عام معاشرے کے درمیان میں یہ تو ہو گیا، ایمان لانا اللہ کے ساتھ جڑ گیا، نماز پڑھنا اللہ کے ساتھ جڑ گیا، نماز کی حفاظت کرنا اللہ کے ساتھ جڑا۔ اب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے کے اندر میں ہم لوگ رہتے ہیں جہاں اچھے برے انسان ہوتے ہیں، اچھے برے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں الگ الگ سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کوئی کس لائن سے، کوئی کس زاویے سے سوچتا ہے، کوئی کس زاویے سے سوچتا ہے، کوئی ایسا سوچتا ہے، کوئی ویسا سوچتا ہے، کوئی اچھا سوچتا ہے، کوئی برا سوچتا ہے، کوئی جو ہے الگ الگ انداز سے ہر آدمی سوچتا ہے، الگ الگ انداز سے ہر آدمی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں۔ اب ان میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں اتحاد اتفاق قائم رہے اور یہ سب مل جل کر کے ایک سوسائٹی کے اندر میں رہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا اور ایک رول بنایا ہے زبردست۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنا کام خدا کے لائن کا اور بندے کے لائن کا کر لیا، ایمان لائے، نمازوں کی پابندی کی، اس نماز میں کوالٹی پیدا کر لیے۔ اب بندوں کے درمیان میں جو ہم رہ رہے ہیں وہاں اپنے آپ کو کوالٹی والا بناؤ، لوگوں میں کوالٹی والا بناؤ، بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں میں اپنے آپ کو کوالٹی والا بناؤ۔ عام لوگوں میں آپ دیکھو، اپنے آپ کو بتا کر کے بتاؤ لوگوں میں کہ دیکھو اس طرح کا انسان ہونا چاہیے، یہ اللہ نے بتایا، تب جا کر کے ہم سکسیس ہو سکتے ہیں، جنت کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ نے فرمایا کہ بیکار اور فضول چیزوں میں مت الجھو، الجھنا نہیں ہے، بیکار اور فضول چیزوں میں الجھنا نہیں ہے۔ بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا ضابطہ ہے، بیکار کی چیزوں میں مت الجھو۔ اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں سے الگ کرو۔ اس کے 2 معنی ہیں، بیکار کی چیزوں میں نہ الجھو، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بازو کرو، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنا۔ 2 مطلب ہے، ایک مطلب جو میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا کہ اپنا وقت ضائع مت کرو، فضول چیزوں میں وقت مت لگاؤ، بیکار کے کام جس میں نہ دنیا کا بھلا ہے نہ دین کا بھلا ہے وہ کام مت کرو۔ یہ تو گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں، سورہ مومنون کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیکار چیزوں میں نہ الجھے، الجھنا نہیں ہے۔ ایک جو ہے دین دنیا کا فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو کرنا ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہو گیا جس کو میں نے گزشتہ جمعہ۔ اب جو بات بتا رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ بیکار چیزوں میں الجھنا ہی نہیں ہے،
بیکار باتوں میں الجھنا ہی نہیں ہے، بیکار کاموں میں الجھنا ہی نہیں ہے، اور جو ہے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے جو آپ کو الجھانا چاہتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ساری دنیا میں مسائل اس وجہ سے ہی ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے، بیکار کی بات میں الجھ جاتے ہیں، یا تو بیوی کچھ بول دیتی ہے یا شوہر کچھ بول دیتا ہے، اور اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی سے، تو اس میں الجھ جاتے ہیں۔ اب وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی وہ بات بن جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، یہ اس کے جواب میں گالی دیتا ہے، اور ترکی بترکی کہ بھائی ادھر سے بھی گالی، ادھر سے بھی گالی، ادھر سے بھی گالی، ادھر سے بھی گالی، ادھر سے بھی غصہ، ادھر سے بھی غصہ، ادھر سے بھی مار، ادھر سے بھی مار، ادھر سے فائٹنگ، ادھر سے فائٹنگ، دونوں میں جھگڑے، چھوٹی سی بات جو ہے وہ اوپر تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بیکار باتوں میں مت الجھو۔ غلط نظر آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے گالی دی، ادفع باللتی ہی احسن، چھوڑ دو اسے، جہاں تک تم برداشت کر سکتے ہو چھوڑ دو۔ بدلہ لینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن حکم اللہ نے یہ دیا کہ تم چاہے تو کسی نے تم کو گالی دی تو تم اس کے بدلے میں گالی دے سکتے ہو، لیکن اتنی جتنی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ کسی نے تم کو ایک تھپڑ مارا، تم اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہو، کسی نے تم کو مکہ مارا، تم اس کو ایک مکہ مار سکتے ہو، لیکن اتنا ہی جتنا کہ اس نے تمہارے اوپر میں ظلم کیا۔ یہ تو ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سے اعراض کرو، یہ بیکار کی باتوں میں مت الجھو، اپنے آپ کو کام میں لگاؤ جہاں سے آپ کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک آدمی جو ہے بیکار کا کام کر رہا ہے، اس کے مقابل میں آپ بھی بیکار کا کام کریں تو کیا فائدہ ہوا؟ ایک آدمی بیکار کا کام کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے جو ہے اچھا کام کیا۔ ایک آدمی بیکار کا کام کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے اچھا کام کیا، تو فائدہ کس کا ہوا؟ تو اللہ طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے فضول بات کر رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے، تمہارے ساتھ میں اعراض کر رہا ہے، تمہارے ساتھ میں جھگڑ رہا ہے، تمہارے ساتھ میں گالم گلوچ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ میں مار پیٹ کر رہا ہے، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، تم چاہے تو اس سے بدلہ لے سکتے ہو، شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن اگر تم نے جو ہے اس سے اپنے آپ کو منہ موڑ لیا، اپنے آپ کو بچا لیا اس سے، اور اپنے آپ کو پازیٹو کام کے اندر میں لگا دیا، تو یہ جو نگیٹو کام یہ آدمی کر رہا ہے تو اسے خود کا نقصان ہو جائے گا، اور آپ جو کام کر رہے ہیں، اس نے کام نہیں کیا، اس نے کام کیا، تو اس کام کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آپ کے پاس میں آ جائیں گی، ہے نا؟ اسے دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان کے تھے، شہزادے تھے، رائل فیملی کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور بہت انہوں نے کام کیا ہے، ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیا، بہت بڑے لیول کے آدمی تھے، شہزادے بھی تھے، رائل فیملی سے تھے، اور پھر جو ہے بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ابھی حال ہی میں جو ہے رہے ہیں 200-300 سال پہلے، تو حضرت جو ہے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے۔ جب حضرت بیان کرتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا بیان میں، کیونکہ شخصیت ایسی تھی، تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور ہزاروں لوگ ان سے بیعت تھے، ان کے مرید تھے۔ تو بیان کر رہے تھے، ایک آدمی جو ہے بیچ میں کھڑا ہوا، اور جو ہے ان کے بیان کے بعد میں جب سوالات جوابات ہوتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ یہ واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں، یعنی یہ کہ
اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ حرام کی اولاد ہیں، اس نے یہ کہا۔ اب سوچیے آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت کچھ کر سکتے ہیں، معتقدین ہیں، آپ کا مجموعہ ہے، بولنے والا اکیلا ہے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں نا۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ بھائی اسی دلی میں میری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں۔ کیا کہا؟ اسی دلی میں میری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، بس صاف ہوگی بات۔ یہ ہوتا ہے ایک زبردست انسان، ایک اچھے کردار والا انسان۔ کسی کو برا کہنا وہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ اپنے آپ کو یہاں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی پہلوان کون؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس میں بہت طاقت ہے وہ پہلوان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جائے، یعنی یہ کہ کسی نے اس کو ستایا اور اس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اس آدمی کے اوپر میں قادر بھی ہے مارنے کے اوپر میں، لیکن پھر اس نے اپنا غصہ، ارے چھوڑو بھائی جان دو کیا کریں، اس نے اپنا غصہ پی لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پہلوان، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ابھی دیکھو نا ہمارے مسلمان بھائیوں کو، سڑکوں پہ دیکھو، بازاروں میں دیکھو، دکانوں میں دیکھو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو دیکھو ہمارے، یہ پہلوان بنتے ہیں یا ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ناکام ثابت کرتے ہیں وہاں پہ، سڑکوں پہ آواز ہنگامہ، ذرا سا کچھ ہو گیا اے آبے جابے اے کردوں میں چھوڑ دو ہاں ہوں، ایسے بڑی بڑی بات ہے۔ کچھ معاملہ ہو گیا دکانوں میں تو جو ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں ذرا اونچ نیچ ہو گئی برداشت نہیں۔ اس کو طاقت والا نہیں بولتے، اس کو جو ہے اخلاق والا انسان نہیں بولتے، اس کو عمدہ انسان نہیں کہتے ہیں۔ عمدہ انسان، طاقت والا انسان وہ ہے، ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کیا نہیں کیا گیا، کس طرح سے نہیں ستایا گیا۔ آپ کون سا غلط کام کر رہے تھے مکے میں؟ لوگوں کو ایمان کی طرف نہ لا رہے تھے، اللہ سے جوڑ رہے تھے، اللہ کی طرف میں بلا رہے تھے، یہی تو کام کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی طرف میں بلانا، لوگوں کو ایمان کی طرف میں لانا، اللہ سے جوڑنا، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کر رہے تھے، اور آپ نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی مکے میں، لیکن آپ کے صرف اس کام کے کرنے کی وجہ سے، آپ کے صرف اس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ پر کیا کیا مصیبتیں نہیں لائے لوگ۔ آپ اچھا کام ہی کر رہے تھے۔ تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا آپ کی موافقت میں ہو، آپ کی رائے کے ساتھ میں چل رہی ہو، آپ کے کام کے ساتھ میں چل رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض مرتبہ انسان بہت عمدہ، بہت اچھا کام کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اچھے کاموں کو اگنور کر لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا برا کام کر رہے تھے؟ پورے مکے کی لابی لگ گئی اس کو روکنے کے لیے۔ اچھا کام کر رہے تھے، بہت بڑا کام بہت اونچا کام کر رہے تھے، لیکن سارا مکہ جو ہے آپ کے مخالف بن گیا۔ کون سی تکلیفیں نہیں پہنچائی بھائی؟ آپ کی بیٹیوں کو ستایا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اتنا بڑا کام ہوا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دیے اس کام کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس لیے جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے
تو وہ یہ ساری سوچ اپنے دماغوں میں رکھے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہ سب میرا ساتھ ہی دیں گے، بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کا طلاق ہوا، آپ کے رشتے ٹوٹے، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، بائیکاٹ، پوری سوسائٹی نے مل کر کے بائیکاٹ کیا اللہ کے رسول کا۔ کس کا برا کر رہے تھے بھائی؟ سرکار تھے، دو جہاں کے سردار تھے، کیا پاور نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں؟ دعا کا پاور، دوا کا پاور، نماز کا پاور، اللہ کی طاقت کو لانے کا پاور، سب کچھ تھا، لیکن پوری سوسائٹی نے مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر میں رہے۔ روایتوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے صحابہ پڑے ہوئے چمڑے کو اٹھا کر کے اسے دھو کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتے کھائے، ہمارے یہ ہونٹ چھل کر کے خون آنے لگا، ہمارے عورتوں کے سینوں کا دودھ سوکھ گیا، اور دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں ملتا تھا تو وہ بچے بلبلاتے تھے۔ ایسا بائیکاٹ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا برا کر رہے تھے؟ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر اچھا کام کرنے والا یہ سوچے کہ بھائی جو ہے آپ کی موافقت ہی ہوگی، آپ کی تعریف ہی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اچھے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے اور آپ کے اچھے کام کا بائیکاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر میں مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اچھی چیز برائی چیز سمجھ میں نہیں ہے۔ کیا کہتا تھا ابو جہل اللہ کے رسول سے؟ مجھے معلوم ہے تم سچے آدمی ہو بھائی، مجھے معلوم ہے تم سچے آدمی ہو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ ابو جہل کے بولتا، مجھے معلوم ہے تم سچے آدمی ہو لیکن میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ کے گھر کے باہر تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے، تلواریں لے کر کے کھڑے، آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی گئی، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ اس کا برا چاہا تھا اللہ کے رسول نے، مجبور ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو ہے مجبور ہو کر کے آپ کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا، وہ علاقہ چھوڑ کر کے۔ نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کے رسول کا نقصان ہوا کہ مکے والوں کا نقصان ہوا؟ اللہ کے رسول تو اپنی جگہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ میں ہیں، جہاں جائیں گے ان کا استقبال ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ مدد ان کے ساتھ میں ہوگی، لیکن اللہ تو آزما رہے تھے۔ تلواریں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جو ہے ہم ان کو شہید کریں، آخر میں مجبور ہو کر اب یہ لوگ کام کرنے نہیں دیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ دیا، چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے۔ تو کس پوزیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے؟ کیسی پوزیشن تھی؟ اب مکے میں گئے، مکے والوں نے ان کا ساتھ دیا، مدینے میں گئے، مدینے والوں نے ان کا ساتھ دیا، 10 سال تک محنت ہوئی، پورے جزیرۃ العرب میں جو ہے اسلام پھیل گیا۔ مدینے والوں نے ساتھ دیا تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا تو مکے میں بھی اسلام قائم نہیں ہوا۔ اس لیے خیر کے کام میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں وہاں جو ہے خیر وجود میں آتا ہے، اور جہاں جو ہے خیر کے کام میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہاں خیر وجود میں آتا ہے۔ جہاں اچھے کام کو روکا جاتا ہے، جہاں اچھے کام میں تعاون نہیں ہوتا ہے، اچھے کام میں مدد نہیں ہوتی ہے، پھر وہاں جو ہے کوئی خیر وجود میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ جانے کے بعد مکے کی حالت آپ دیکھ لو، تاریخ میں پڑھ لو کیسی بری حالت تھی۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول 10 سال میں پورا غالب آ گئے، اللہ تعالیٰ نے واپس آپ کو مدینے بھیجا، واپس آپ کو مکے بھیجا مدینے سے۔ آپ مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے، پھر لوگ ملتے گئے آپ کے ساتھ میں، آپ کا لشکر بڑھتا گیا اور بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر میں داخل ہوئے۔ تو اب آپ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے تھی؟ جنہوں نے آپ کو مارا، ستایا، گالیاں دی، آپ کے تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے گھر کے اوپر، وہ سب لوگ ہیں مکے میں، اور آپ پوری طاقت کے ساتھ میں آ رہے ہیں اور کوئی آپ کو روکنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت میں آپ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے تھی؟
آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہونا تھا. اونٹنی کے اوپر میں ایسا بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسے بیٹھے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کو لگی ہوئی تھی. آپ کی پیشانی جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کو لگی ہوئی تھی. اس طرح سے بیٹھے ہوئے اور یہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے اللہ نے سارے دشمنوں کو ہرایا. اپنی طرف نہیں بول رہے تھے، کس کی طرف پھر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. گردن جھکی ہوئی ہے، اور اس علاقے میں جہاں سے نکالے گئے تھے، جہاں لوگوں نے ستایا تھا، اللہ نے دوبارہ اس جگہ پر ان کو قائم کرایا. ہوتا ہے اللہ کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. تو آئے اس انداز سے آئے، گردن جھک کر کے آئے، اور پھر فرمایا سارے لوگ ستانے والے جمع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ میں وہ معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کیا. تو اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق.